بلندتر صلوات ایسے مطلب کی مائے مطلع کا موالد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات سب سے پہلے آپ تمام بزرگوں سے بھائیوں سے بچوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے بہت معذرت تاخیر ہوئی اسلام آباد کی مجلس منع کر دی تھی اس کے باوجود بھی علامہ مولانا ناصر عباس صاحب کا بہت زور تھا کہ موجودہ حالات میں مجھے وہاں پڑھنا ہے میں پوری رات کا سفر کرنے کے بعد بغیر آرام کیے وہاں پہنچا دن میں مجلس پڑھی وہاں سے تاخیر ہوئی اور اب پہنچا ہوں میری معذرت کو قبول فرمائیے گا جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا مجھے نہیں معلوم میری اردو آپ حضرات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے پہلے امام صادق امام زین العابدین علیہ السلام کی خطبے کے جملوں کو آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے امام کے کئی خطبے ہیں ہر خطبہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کافی ہے لیکن امام کا سب سے مشہور خطبہ دربار یزید میں ہے عزیزان گرامی سرور کائنات کی حدیث ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں سید سجاد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہما سے بڑا مجاہد کوئی
میں آپ کے سامنے پورا کوشش کروں گا. مجھے نہیں معلوم آپ بہت دیر سے بیٹھے, مجھے پھر ابھی گجرانوالہ جانا, پھر لاہور بھی جانا. جتنی دیر پیش کروں گا اسے قبول فرما لیجیے گا. اول سفر 61 ہجری, پہلی سفر 61 ہجری. 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا عاشورہ کو 10 محرم. پہلی سفر جمعے کا دن 61 ہجری میں بیویاں مولا سجاد کے ساتھ شام پہنچے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں خطبہ, جب جمعے کا دن تھا پہنچے تو یزید نے ایک ملا کو کہا کہ خطبہ دے, اس میں علی کی توہین کا. ملا تھا درباری. درباریوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو دربار کا مالک ہے اسے خوش کیا جائے, جبکہ خطبہ دینا چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ خوش ہوتا ہے آل محمد کی خوشنودی سے. یہ خوش توجہ فرما رہے ہیں, محمد و آل محمد خوش ہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے, یہ ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. چلے میں الفاظ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں, اگر کوئی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے تو وہ آل محمد کو راضی کرے, اور اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہی لعنت اللہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں زیدان کرام. تو زیدان کرامی ایک مرتبہ اس خطبہ دینے والے نے, جمعہ کو خطبہ دینے والے نے مولا امیر علیہ السلام کا نام لیا اور توہین کی. جب جمعہ کا خطبہ تمام ہوا, مولا سجاد چاہتے تھے میں خطبہ دوں. مولا کے گلے میں طوق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں تھی, پاؤں میں بیڑی. اور اس حالت میں جیسے مولا سجاد اپنے طوق اور زنجیروں کو سنبھال کے کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے, یزید نے جلاد کو, سپاہیوں کو حکم دیا قیدی کو خطبہ دینے مت دینا. جلاد آگے بڑھا, فوجیوں نے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا, کہا اس دربار میں قیدیوں کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں. جب امام وقت پہ پابندی لگ گئی تو جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی. بی بی نے اپنی ماں سے سیکھا تھا اگر امام وقت پہ پابندی ہو تو پھر بیویوں کو خطبے دینے چاہیے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطبہ دیا, چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا. تو جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی. جیسے ہی بی بی خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہو گئی تو ایک مرتبہ بی بی کے قیام پہ یزید جو ایک بلندی پہ بیٹھا تھا, دوبارہ جیسے بھی ذاکر صاحب پڑھ رہے ہیں, تو وہیں سے یزید نے بلندی سے کہا جلاد سے, سپاہیوں سے, اس بی بی کو بھی روکو. وہ تازیانے لے کے آگے بڑھے. جیسے ہی جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی نا, بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا, کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے. یبنت طلقاء, بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو خطاب کر کے کہا یبنت طلقاء. طلقاء جمع ہے طلیق. طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو, ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے, گرا دے, اور پھر سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا میں نے جانے دیا, اسے کہتے ہیں طلیق. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یبنت طلقاء, یزید بھول گیا اپنے اجداد کو. میرے بابا نے فتح مکہ پہ سب کو زیر کر دیا تھا, تو ان کی نسل سے ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بھول گیا تیرے اجداد کون ہے؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ جنہیں آزاد کر دیا تھا تو ان کا بیٹا. تو مجھے خطبے سے روکے گا؟ اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, میں علی کی بیٹی ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. جیسے ہی جناب زینب نے کہا نا کہ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, تو سارے فوجی سپاہی ہاتھوں میں تازیانے لیے ہوئے آگے بڑھے.
دربار یزید کا تھا 700 کرسی نشین، پورا دربار بھرا ہوا تھا، یزید کے مہمان تھے، سب کہنے لگے یزید یہ خاتون ہے، یہ بی بی ہے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ قیدی ہے، بوڑھی خاتون ہے، بولنے دے، تجھے کیا تکلیف ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے جواب میں کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان سے جب بھی کوئی خطبہ دیتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ لوگوں نے کہا یہ قیدی ہیں، بولنے دیں۔ اب یزید نے دیکھا کہ سارا دربار مخالف ہو رہا ہے، بغاوت کا ماحول بن رہا ہے، سنیں گے اگر پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ سارے دربار کے لوگوں نے کہا کہ بولنے دیں یہ خاتون ہے۔ اب یزید نے دیکھا کہ روکنا مناسب نہیں، جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور اس میں تعارف کروایا میں کون ہوں۔ بی بی نے کہا میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ اب جب بی بی نے اپنا تعارف کروایا، پھر ایک مرتبہ بی بی نے اسی خطبے میں ایک جملہ کہا، کیونکہ مجھے مولا سجاد کا خطبہ پیش کرنا ہے۔ یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنا دھوکہ دینا تھا دے لیا، اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو حسین کے خلاف سازش کر کے دیکھ لے۔ اب بی بی اللہ کی قسم کھا کے جملہ کہتی ہیں واللہ لا تمہو ذکرنا، یزید اللہ کی قسم ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، مٹ گئے آل محمد کا ذکر مٹانے والے۔ بی بی قسم کھا کے کہتی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں، میرے جد رسول خدا پہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ قرآن ختم ہونے والا نہیں۔ اب ایک مرتبہ جب سارا دربار جناب زینب کا خطبہ سن رہا تھا، سارا دربار کھڑا ہو گیا اور سارے کا سارا دربار رو رو کے کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب بی بی نے سارے دربار سے اپنی عظمت منوا لی تو کیا کیا؟ مولا سجاد کو دیکھے گا قم یا سیدی و مولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے۔ نہیں پہنچا سکا، مجمع کی توجہ ہو، دیکھیں سارے دربار سے جناب زینب نے منوا لیا میں باعظمت ہوں۔ سارا دربار کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، سارا دربار رو رو کے کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ بی بی نے کہا مجھے باعظمت مانتے ہو، یہ میرا بھی امام ہے۔ اب سارا دربار مسافر شام بلندر صلوات توجہ فرما رہے ہیں۔ جب جناب زینب کبریٰ نے اپنی عظمت کو منوا لیا تو بی بی نے کہا یہ میرے امام، سجاد میرا امام۔ اب آپ کے خیال میں ماحول کیسا رہا ہوگا؟ یزید میں طاقت رہی ہوگی کہ روک لیتا مولا سجاد؟ جب سارا ماحول بدل گیا نا، اب تک یزید کیا کہہ رہا تھا؟ مجمع کی توجہ رہے، یزید بار بار ایک جملہ کہتا تھا حسین باغی تھا، حسین کو قتل کرنا واجب تھا کیونکہ وہ باغی تھا، یعنی یزید کہتا تھا حسین کو مارنا کوئی جرم نہیں۔ جب جناب زینب کا خطبہ تمام ہوا نا، یزید نے دیکھا اسی کا دربار اس کا مخالف ہو گیا، ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو، سارا مجمع نہیں پہنچا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا ہے۔ آج تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ جملہ یزید کا پیش کرتے ہیں، یزید نے خود کہا میں نے نہیں مارا۔ بھائی اب تک تو کہہ رہا تھا مارا، حسین باغی تھا، واجب القتل تھا، اب کہنے لگا میں نے نہیں مارا، یعنی وہ مان رہا تھا حسین کو مارنا جرم تھا۔ توجہ فرمائی جانے کے رہا اچھالی ستم کی پگڑی، کہیں امیہ کی ناک رگڑی، دیا جو خطبہ تو شور اٹھا، لبوں سے نعرہ بزور اٹھا کہ جری اسد لا فدا کی بیٹی خدا کے لہجے میں بولتی ہے، نصیریوں کے خدا کی بیٹی، نعرہ حیدری۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں جس محبت سے آپ میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا اے میرے سید و سردار، میرے امام کھڑے ہو جائیے۔ اب سارا ماحول بدل چکا تھا، یزید خود کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا۔ جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھ کے کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ وہ یزید خود کہنے لگا حسین کو مارنا جرم تھا۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نا میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے امام کھڑے ہو جائیں۔ مولا سجاد نے اپنی زنجیروں کو سنبھالا، کھڑے ہوئے۔ پورا پڑھوں خطبہ مولا کا یہاں 10-15 منٹ ہوئے، میں یقین میں نے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی مولا سجاد کھڑے ہوئے نا خطبہ دینے کے لیے، سارا دربار کہنے لگا قیدی آپ ممبر پہ آ جائیے۔ وہی درباری یزید کے تھے، احترام مولا سجاد کا کر رہے تھے۔ آل محمد کی عظمت ایسی، سارے درباری کہنے لگے قیدی ممبر پہ آ جائیے، ممبر پہ آ جائیے۔ امام آئے ممبر کی طرف، اور جب سارا دربار کہنے لگا نا ممبر پہ آ جائیں، امام نے کہا حاضل اعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ آدھا مجمع پہنچ گیا، آدھا نہیں پہنچا۔ امام نے کیوں کہا لکڑیوں کا ڈھانچہ؟ کیونکہ اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی۔ اگر مولا علی کی توہین ہو تو ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا حاضل احمد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ سارے درباریوں نے ایک مرتبہ کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، معصوم وہ ہیں جسے کافر منافق بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں؟ رسول خدا اگر مدینے کے بازار سے بھی گزر جاتے تھے تو یہودی اور عیسائی پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو وہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے یہ آسمان سے اترا کوئی فرشتہ ہے۔ بھائی وہ کافر تھے پھر بھی مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کس حالت میں ہے؟ امامہ جل چکا تھا، جلا ہوا امامہ سر پہ تھا، ابا قبا میں پیبند لگے تھے، جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ امام کے پورے جسم پہ خاک لگی ہوئی، پورے رس سے پتھر مارے گئے تھے۔ اس پھٹے ہوئے لباس میں، جلے ہوئے امامے میں جب امام ممبر پہ آئے تو سارا مجمع دیکھ کے رونے لگا کہ ہم نے اتنا ہیبت جلال اور پرنور چہرہ نہیں دیکھا۔ شامیوں نے کیا دیکھا تھا میں نہیں بیان کر سکتا، نام نہیں لے سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد ایک مرتبہ آئے اور آ کے کہنے لگے، بار بار یزید کیا کہتا تھا باغی تھے۔ امام نے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں دیکھیں بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، نواسے کا بیٹا ہو، پوتے کا بیٹا ہو، سب اپنی ہی نسل ہے۔ امام نے اپنا تعارف کروایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس محمد کا نسل سے، میں اس محمد کی نسل سے ہوں جسے اللہ نے معراج پہ بلایا۔ یہاں تک کہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اتنا فاصلہ تھا جتنا 2 قوس میں، میں اس محمد کا بیٹا ہوں۔ پھر مولا نے تعارف کروا کہا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے سارے دشمنان رسالت کے سر توڑے، وہ میرے جد علی تھے۔ مولا نے اپنے دادا کا تعارف کروایا کہ جو اللہ کا شیر تھا، تعارف کروایا کہ میرے دادا علی تھے، کہ میرے بابا حسین۔ ایک مرتبہ سارے دربار کا ماحول بدلنے لگا۔
امام نے تعارف کرا اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. میری جملوں کو سنیے گا. امام کہتے ہیں یزید کو مخاطب کر کے یزید مکہ ہمارا ہے، حرم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا ہے. میں جملے نہیں پہنچا سکا. میں ممبر پہ آ کے بار بار کہوں یہ ساری انگوٹھیاں میری ہیں، یعنی آپ کی نہیں ہیں. توجہ، امام یزید سے کہہ رہے تھے یزید حرم ہمارا، مکہ ہمارا، مدینہ ہمارا، زمزم ہمارا، حجر اسود ہمارا. بتا تیرا کیا ہے؟ توجہ فرما. توجہ فرما رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تھک گئے ہوں گے لیکن تھل لیجیے میرے جملوں کو میں جو پیش کروں گا. مولانا نے فرمایا اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. اعطینا العلم، علم اللہ نے ہمیں عطا کی. والحلم، حلم یعنی بردباری یعنی تحمل برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی. والسماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. کوئی جوان ہوتا ہے قید سلاسل میں ہوتا ہے پھر بھی بزرگ ہوتا. بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبے دینا اور. مولانا نے فرمایا والشجاعت، شجاعت دلیری یہ اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید اپنی فوج کے سائے میں کھڑے ہو کے قیدیوں پہ روب جمانا اور قید سلاسل میں کھڑے ہو کے یزید کے خلاف خطبے دینا اور. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اے یزید مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے. اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہمیں عطا کی. حضرات گرامی کتنے حکمران آئے چلے گئے، دنیا بھر میں بڑے بڑے حکمران آتے رہے. ہم ذکر حسین کو روک دیں گے، ہم عزاداری رکوا دیں گے، قانون بنائے گئے، بل پیش کیے گئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بڑے بڑے حکمران آ کے، وہ صدام کہاں گیا جو کہتا تھا میں حسین کی عزاداری رکوا دوں گا، میں علی کے حرم کو گرا دوں گا، میں حسین کی جلوس عزاداری یہ زیارت رکوا دوں گا. جہاں اس نے زیارت رکوائی تھی آج اس سے کئی گنا زیادہ زائر ہیں. عزادار آج پہلے سے کئی گنا زیادہ. صدام مٹ گیا، حسین آج بھی ہے. کہاں گئے وہ جو کہتے تھے حسین کا نام مٹا دیں گے؟ جو حسین ابن علی سے لڑتا ہے، عزاداری کی مخالفت کرتا ہے، وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میری بات پہنچ رہی؟ حضرات گرامی کبھی بھی کوئی بھی حسین ابن علی کے نام سے نہ لڑے. یہ نام کبھی بھی مٹنے والا نہیں. آئیں ذرا 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. مولا سجاد نے فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 ہمارے فضائل. ہمارے توجہ، مولا نے 7 فضائل گنوائے، صرف نام لیتا جاؤں گا مکمل کر دوں گا. اگر آپ کہیں گے تو تشریح کروں گا، نہیں تو آگے بڑھ جاؤں گا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ سارے افراد تک آواز آ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی مولا نے کہا فضلنا بأن من النبی المختار، ہماری فضیلت یہ ہے، آل محمد کی فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں. من النبی المختار، جو کل کا کل اختیار رکھتے ہیں. توجہ، جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے بھی تسبیح کرتے ہیں، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا دے، وہ نبی مختار ہم میں سے. من الصدیق، اس امت کا صدیق ہم میں سے ہے. پریشان تو نہیں ہوگا؟
مولا فرما رہے ہیں صدیق و صدیقہ ہم میں سے ہیں. توجہ بھئی کون ہوگا صدیق و صدیقہ؟ جو مباہلہ میں پیغمبر کی گواہی دے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ ایدانے کی راہ میں وہی سب سے سچا ہوگا جو پیغمبر کی مباہلہ میں گواہی دے، جسے پیغمبر مباہلہ میں نہ لے کے جائے. ایدانے کی رامی تو سرور کائنات کے لیے مولا امام سجاد نے فرمایا نبی مختار ہم میں سے. مجمع ہے من نبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، من صدیق اس امت کا سب سے سچا ہم میں سے، من اسد اللہ اللہ کا شیر ہم میں سے. یہاں پہ اسد اللہ سے مراد ہے حضرت حمزہ. میں جملے پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی آدمی میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دیں. دیکھیں اللہ کے شیر بہت سے، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن علی اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. میری بات پہنچ گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی جو اللہ کے بھی سارے شیروں پہ غالب. مولا نے فرمایا اسد اللہ ہم میں سے، اللہ کا شیر ہم میں سے، منت طیار جعفر طیار ہم میں سے، جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا میرے بھائی کے دونوں بازو قلم ہوئے. اللہ نے میرے بھائی جعفر طیار کو 2 پر دیے ہیں جن پروں کے ساتھ جنت میں وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. حیدر گرامی میں جانتا ہوں وقت نہیں ہے، بہت مختصر، جتنا مختصر کر سکتا ہوں مختصر کروں گا. امام نے فرمایا من السبتین الحسن والحسین، حسن و حسین ہم میں سے، جن کے لیے حبیب خدا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. توجہ، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. توجہ، مجھے بتایا گیا شیعہ سنی مشترک مجمع، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون. توجہ، حبیب خدا کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ میرا خون ان کا خون. سارا مجمع نہیں ہے، میں پیغمبر کو مشورے نہیں دے رہا ہوں، دنیا کا اصول بتا رہا ہوں. ہر باپ کہتا ہے میرا خون میرے بچے کا خون، ہر دادا کہتا ہے میرا خون میرے پوتے کا خون، ہر نانا کہتا ہے میرا خون میرے نواسے کا خون. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون. یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں، ان کا خون آپ کا کیسے؟ آپ کا خون ان کا ہے. پیغمبر نے کالی چادر اڑھائی، ساتھ میں کون ہے؟ آپ کی بیٹی، داماد، نواسے. توجہ، کون کون ساتھ میں؟ جناب مولا علی، جناب سیدہ، جناب امام حسن حسین علیہ السلام. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں پروردگار اللہم انہا ہاؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. توجہ، دیکھیں ساری مسجد الحرام جہاں خانہ کعبہ ہے نا اس کی چاروں طرف مسجد ہے، ساری مسجد اللہ کا حرم ہے. لیکن اللہ نے کہا ذرا میں حرم میں اور بیت میں فرق بتا دوں. اللہ نے بیت پہ کالا غلاف اڑھا کے کہا حرم اور ہے بیت اور ہے. رسول خدا نے بھی کالی چادر اڑھا کے فرمایا حرم اور ہے اہل بیت اور ہے. عزیزان گرامی، حبیب خدا نے کالے رنگ کی چادر اٹھائی اور کہا اللہم انہا ہاؤلاء اہل بیتی. بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے یہ ہے میرے اہل بیت. لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی جنگ میری جنگ.
بھائی کیا یہ نہیں کہتے باپ بیٹوں سے میری لڑائی تھی، میری لڑائی تمہاری لڑائی؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ باپ کہتا ہے میری لڑائی تیری لڑائی، بیٹے سے کہتا ہے، دادا پوتوں سے کہتا ہے میری لڑائی تمہاری لڑائی۔ پیغمبر کہہ رہے نہیں، ان کی جنگ میری جنگ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ان کا خون میرا خون، یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، جس نے پیغمبر کا خون بہایا وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، حبیب خدا فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون۔ مولا امام سجاد کہہ رہے ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، اور کیا کہا؟ اللہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ رسول خدا کس کو لے کے گئے؟ امام حسن حسین۔ اللہ نے کہا اپنے بیٹوں کو لانا، پیغمبر نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ کسی نے مولا عباس سے کہا آپ کے بابا علی ہر کام کہتے ہیں آپ سے، جبکہ آپ بچے ہیں، حسن حسین دونوں جوان ہیں۔ توجہ، حسن حسین جوان، آپ بچے، آپ 12 سال کے ہیں، وہ دونوں جوان ہیں، 34 برس کے، 36 برس کے، 35 برس کے، لیکن آپ کے بابا کہتے ہیں عباس پانی لاؤ، عباس تلوار لاؤ، عباس زرہ لاؤ، عباس میری سواری لاؤ، ہر کام عباس سے۔ اے مولا عباس کیا آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں؟ آپ چھوٹے، ہر کام آپ سے؟ کہا نہیں، میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حسن حسین کو رسول کا بیٹا کہا، اس لیے میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے۔ ان نواسوں کو کہا میری اولاد نہیں، یہ میرے نواسے ہی سب کچھ ہے۔ میزان گرامی، امام سجاد فرما رہے ہیں اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم سے، مننا مہدی و ہادہ الامہ، میں نے تمام کیا آپ کی زحمت کو تمام، اس امت کا مہدی ہم سے، جس نے بدلہ لینا ہے خون حسین وہ امام زمان ہے، اور جنہوں نے بدلہ لیا وہ حضرت مختار ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجھے بتایا گیا کہ مجھے زیارت بھی برآمد کرانی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، کئی گھنٹے ہو گئے آپ کو بیٹھے ہوئے، تابوت برآمد ہو گیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے پانی پی لیا ہوگا، کوئی ایسا تو نہیں جسے پانی نہ ملا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جسے رونے پہ تازیانہ مارا گیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مستورات بھی ساتھ آئی ہیں، آپ میں سے بہت سے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو چھوٹی بچی کے ساتھ آیا ہو اور اسے یہ پتا چلے کہ بچی بے ہوش ہو گئی تو وہ کیا پوچھے گا؟ یہی کہے گا نا بچی کو پانی پلا دیا۔ کوئی ایسا تو نہیں جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا؟ ہائے مولا سجاد، مولا کے مسائب بہت زیادہ ہیں، میں اگر چاہوں نا تو 1 گھنٹہ صرف مولا سجاد کے مسائب پڑھا سکتا ہوں، اتنے مسائب ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا 10 سے 15 منٹ میں مولا سجاد کے مسائب مکمل کروں۔ بس بھئی بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں۔ مولا حسین آخری وداع کے لیے بیٹے کے پاس آئے، سجاد الوداع۔ مولا سجاد نے آنکھ کھولی، بابا کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا کہ بابا یہ کیا حالت بنا رکھی، اینا اینا عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟
مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے۔ کہا بابا اینا اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، کب تک بتاتا رہوں گا؟ سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ سجاد مردوں میں اب کوئی نہیں رہا، صرف بیویاں ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد نے آواز دی ایک مرتبہ پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ بیٹا عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں چاہیے؟ کہ پھوپھی اماں عصا اس لیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا تھا، میں اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور تلوار اس لیے کہ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ امامت کو بچانا تھا، اس لیے اللہ نے مولا سجاد کو بیمار کر دیا۔ بیمار دیکھ کے وہ قتل نہیں کریں گے، یہی کہا انہوں نے، یہ بیمار نہ ہوتے تو ہمیں نہیں بیمار دیتے، اللہ نے امامت کو بچانا۔ بس بھائی ساتھ چلیے گا۔ اب میں جملے کہنا چاہتا ہوں، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کیجئے گا۔ 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو سہارا دیا، ناقہ پہ سوار کرا دیا۔ جب سب بیویاں اونٹنیوں پہ سوار ہو گئی نا، جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھا سجاد کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ جناب زینب نے نہیں کہا سجاد مجھے سہارا دیجئے، فوراً فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس ذرا آ کے دیکھو سجاد کتنا مظلوم ہے۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ابھی سجاد زندہ ہے، میں آپ کو ناقہ پہ سوار کراؤں گا۔ آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کو بٹھا بھی دیا جائے تب بھی ایک خاتون کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر خاتون کے ہاتھوں میں رسیاں سوار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے لاکھوں سلام مولا سجاد کی عظمتوں پہ، اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا کہ پھوپھی اماں اپنا پاؤں رکھیے سوار ہو جائیے۔ کہ نہیں بیٹا آپ امام وقت ہے، کہ پھوپھی اماں آپ کا امام آپ سے کہہ رہا ہے۔ مولا کو احساس تھا میری پھوپھیاں بہت مظلوم ہیں۔ بس بھئی چلیے گا، پڑھوں سارے مسائب یا رہنے دوں؟ صرف شہادت کے چند جملے پڑھ دوں یا پڑھوں مسائب؟ مجھے نہیں معلوم پڑھوں نہ پڑھوں، آئیں ذرا میرے، بس بھئی میں نے مختصر کر دیا۔ مولا سجاد پھر پوری زندگی شام کو یاد کر کے روتے رہے۔ جب پوچھا نا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، آپ کوفے کے بازار کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ کہ کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا، شام کا بازار سجایا گیا تھا، اور شام کے لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کے آوازیں دیتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئے۔ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھے گا، بیویاں اونٹنیوں پہ تھیں، نہ محرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکوں نا تو فوراً چہرے پہ ہاتھ آ جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ فوراً چہرے پہ ہاتھ آ، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا، کوئی بھی آدمی رومال بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اگر پتھر آ رہے ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی بابا قرآن کی تلاوت کیجئے، لوگ آپ کے سر کو دیکھیں گے، میری پھوپھیاں گزر جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلیے میرے ساتھ مدینے چلے، جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کے پاس میں جانا چاہتا ہوں۔ آئیں ذرا تھوڑا سا ماحول بناؤں گا، 2 روایات، صرف 2 روایات۔ اس سے پہلے 2 جملے امام سجاد سے متعلق۔ مشہور ہے نا کہ مولا سجاد ہر شام اپنے باغ میں جاتے تھے، سامنے آپ کے بھی باغ نظر آ رہا ہے، 500 درخت تھے۔ جب بھی شام کو مولا جاتے نا اپنے گھر سے باغ میں تو مدینے کے بازار سے گزرتے جاتے تھے۔ مدینے والے تمام قصاب جو قصائی تھے اپنے جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ مولا سجاد گوشت دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن مولا سجاد کا گزر ہو رہا تھا، ایک قصائی بھول گیا مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی مولا نے گوشت دیکھا، مولا تڑپنے لگے، بلند آواز سے رو کے کہا ہائے میرے بابا پیاسے مارے۔
قصائی نے فوراً اپنے جانور پہ کپڑا ڈالا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہیں، جواب دو گے؟ کہا فرمائیے یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہا جب تم نے جانور کو ذبح کیا تم نے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا ہم چاقو تیز کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ بتا تو نے پانی پلایا تھا اس جانور کو؟ کہا ہاں مولا ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ بتا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ خنجر تیز کیا نہ آپ کو پانی پلایا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، وہ ملعون خنجر چلاتا رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 روایات جو میں نے وعدہ کیا تھا اسی پہ مکمل کر دوں گا۔ بس بھئی میری درخواست ہے جب تک میں نہ کہوں تب تک تابوت برآمد نہ کیجیے۔ 2 روایات، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، 2 روایات۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں صرف 2 ایسے تابوت ہیں جن پہ زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں، صرف 2 تابوت۔ ایک 7ویں امام کا تابوت جن کا تابوت دھوپ میں پڑا رہا۔ ایک مزدور نے پوچھا، ایک مزدور سے پوچھا کسی شیعہ نے، بتا یہ تابوت سے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ ہر قیدی کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، تم نے ہمارے مولا کی زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ مزدور کہنے لگا تمہارے مولا کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی، کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ امام موسیٰ کاظم کے تابوت میں زنجیریں ہوتی ہیں یا پھر امام زین العابدین کے، دنیا میں کہیں چلے جائیں چوتھے امام کے تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ اور 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے۔ جس روایت پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا ذرا میرے ساتھ مدینے چلیے گا۔ مدینے میں اس سے پہلے 2 روایات، بس یہ آخری روایت جس پہ تمام کروں گا۔ اب میرے سینے میں دم نہیں ہے پڑھنے کا، نہ گلے میں طاقت ہے، آئیے ذرا پیش کر دوں۔ 3 ایسے غسل دینے والے جو غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی 7 چادروں میں جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے، دیکھا ہاتھ ہل نہیں رہا۔ آوازی سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، سیدہ ہاتھ ہٹائیے۔ جیسے ہی ہاتھ ہٹا مولا نے پانی زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے کہنے لگے یا زہرا یا زہرا۔ جناب فضہ نے سوال کیا یا علی کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ دوسری ہستی کون ہے جو غسل روک کے رونے لگے؟ شام کا زندان ہے، ایک بوڑھی بی بی ایک بچی کو غسل دے رہی ہے۔ بی بی نے سوال کیا سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن بہت زخمی ہے۔ بس میں 2 منٹ کے ساتھ تابوت آ چکا ہے، مجھے مکمل کرنا ہے مسائل کو۔ تیسری ہستی کا نام ہے محمد باقر۔ سارے مدینے والے مولا سجاد کے در پہ کھڑے تھے۔ امام باقر آپ جانتے ہیں نا معصومین کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ 5ویں امام جب پانی ڈال رہے تھے ایک مرتبہ مولا نے کروٹ دی، جیسے ہی کروٹ دی کمر پہ نشان نظر آئے، امام باقر نے پانی کا ظرف زمین پہ پھینکا اور ایک مرتبہ کہنے لگے ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا۔ مدینے والوں نے پوچھا ہے محمد باقر کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے؟ کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے، مجھے نہیں معلوم تو کیسا تھا۔
اجرکم اللہ. بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا. جب امام زین العابدین کو زہر دیا تھا نا مروان نے, عبد الملک ابن مروان ملعون نے زہر دیا, ایک مرتبہ چوتھے امام کا جگر گھلنے لگا. 5ویں ہر باپ کی یہ حسرت ہوتی ہے میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو. جیسے ہی 5ویں امام نے اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, کہا بابا میں نے سارے مدینے والوں کو خبر کر دیے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا. کہا بیٹا مدینے والوں کو نہ بلائے. کہا بابا ہر بیٹا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آئے, تابوت کو کاندھا دینے والے زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. کہا بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, لیکن ہائے فاطمہ کا لال, میرے بابا کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا. 2 منٹ کی زحمت. تابوت کی زیارت کرتے رہے, روتے رہے, میں پڑھتا رہوں گا. آپ نے تابوت برآمد کر دیا. ہائے چوتھے امام کا تابوت, اے کاش مولا حسین کے تابوت میں بھی اتنے لوگ ہوتے, لیکن تابوت کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں تھا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا زین العابدین, السلام علیکم یا سید الصالحین. اے میرے مولا, آپ کے پاؤں بڑے زخمی تھے, آپ کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں, نالے ٹوٹ گئے, آپ کانٹوں پہ چلتے رہے. مولا آپ پہ سلام, آپ کے زخموں پہ سلام. اے سید سجاد, آپ کے گلے پہ نشان تھے, ان پہ سلام. اے سید سجاد, ہاتھوں کی ان زنجیروں کے نتیجے میں جو نشان تھے ان پہ سلام. مولا آپ کی قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے. امام زمانہ جب جنت المقی جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے ٹوٹی ہوئی قبروں کو. اے سجاد, آپ کی ٹوٹی قبر پہ سلام. ماتم حسین